بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، یہ بھی بیان کرتی ہوں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے لیے کتنے بیانی فٹس ہیں، کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، کتنا اجر و ثواب ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ درود پاک یہ وہ عبادت ہے جس کے کرنے پر نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، جنت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اس طرح یہاں پر میں چند حدیثیں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بیان کرتی ہوں۔ اس کے بعد جمعے کے دن جو شخص درود پاک پڑھے اسے کتنی زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں کے حوالے سے مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک اس کے صدقے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، یعنی جو جتنا کثرت سے درود پڑے گا، قیامت والے دن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے ایک روایت سن لیجئے۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے، دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جمعہ کا دن ہے، جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود پاک کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو وفات پا چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب وہ خوش قسمت شخص ہے کہ جس کا نام اس کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے۔ اور اس طرح جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس سے ساری مخلوق تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساری کی ساری مخلوق روشن ہوگی۔ جو شخص جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا، کثرت سے کشادہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک جو آقا صلاۃ والسلام کی ذات پر پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا اور 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، 100 سے اوپر جتنا مرضی دفعہ آپ پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس نے کثرت سے نبی پاک نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ آپ وہ کتنا خوش قسمت شخص ہے جو روز قیامت جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس کا تو بیڑا پار ہے، لہٰذا ہمیں جمعے کے دن خاص طور پر
درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے اور ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔